بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سونا کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ایک نئے سال میں گزرے داخل ہوئے. اس سال کو منانا یا نہ منانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہم ایک نئے سال میں گزرے ہیں، داخل ہوئے ہیں. ایک نیا سال پیچھے چلا گیا ہے تو پرانے سال اب ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے برائی کیا کیا ہے، ہم نے برائی کیا کیا ہے. مسلمان کے اعتبار سے کہ ہم مسلم ہم جو ہے ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. تو ہم نے آخرت کے لیے برائی کیا کیا ہے اس میں. اور ہمارے اندر کیا فراندرنگ آ گیا ایک گزر جانے سے. دل بھی ابھی تک اسی بکس میں مبتلا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اسی جو ہے حسد میں ڈوبا ہوا ہے، اسی جلن میں ڈوبا ہوا ہے. تو پھر برائی کیا کیا ہم لوگوں کے لیے نفرت ابھی تک موجود. جی لوگوں کے لیے ابھی تک نفرت موجود، جلن موجود. تو اس مسلم ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو سال گزرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گزرا ہے وہ گزرے گا، ہمارے بغیر بھی گزرے گا، ہمارے ساتھ بھی گزرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کون سے فراندرنگ آیا ہے، ہمارے اندر کون سے فراندرنگ آیا ہے. جب تک کہ ہمارا سوچ نہیں بدلے گا، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ نہیں بدلے گا، تب تک فراندرنگ آنا مشکل ہے. تب تک فراندرنگ آنا مشکل ہے. صرف ہم دیکھ لیں کہ فرعون کے زمانے، فرعون سے پہلے بھی اس کے تیج میں بھی سال گزرتا تھا نا. انجام کیا ہوا فرعون کا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ کے قہر آیا اور ڈوب گیا. نمرود کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کا قہر آیا، ڈوب گیا. قوم عاد، قوم ثمود، اتنے بڑے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے طاقت دیا تھا کہ آج جو ہمیں ایک پہاڑ کو اڑانے میں یا ایک خرد بنانے میں بم کا سہارا لینا پڑتا تھا، وہ گھر بناتے تھے. ان کا انجام کیا ہوا؟ جی ان کا انجام کیا؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. وقت بدلا، اپنے آپ کو نہیں بدلا. تو ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم اپنے آپ کو بدل ہی نہیں رہے اور تیار ہی نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. تو خوشی ہم کس چیز کے لیے بنائے؟ نیا سال کی خوشی ہم کس لیے بنائے؟ پھر اب ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کس لیے ہم نے خوشی بنایا. جو ہے نئے سال کی خوشی منانا، جو نیو ایئر کا خوشی منانا، یہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے دین کا حصہ، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں، وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں نہیں ہے وہ. اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور جاننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ماننے والے ہیں، تو کیوں ہم ان کے وعدے پر یقین نہیں کرتے؟ کیوں اس طریقے پر ہم خوش نہیں ہوتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے؟ کیوں ہمیں غیروں کے طریقے پر خوش ہونے کا موقع ملتا ہے؟ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے امت پر رحم فرمائے، ہمارے ہر انسان پر رحم فرمائے۔ بھائی دل سے کہہ رہا ہوں، ہم آؤٹ آف نیو ایئر میں کیئر اسپیس میں اتنا خوش ہو جاتے ہیں جتنا ہم عیدین میں خوش نہیں ہوتے۔ حقیقت نہیں، عیدین میں ہم اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا ان غیر اسلامی تہواروں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال ہوگا، 5 چیزوں کا۔ اس میں سے ایک ہے کہ مال کہاں سے کمایا، انکم حلال ہونا چاہیے، مال کہاں سے کمایا۔ اب اس کے بارے میں الگ مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔ اگر مسلمان کا انکم جان لو تو پھر جو ہے کہیں کھانے لائق ہی نہیں بچے گا، کہیں پینے لائق نہیں بچے گا۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ صرف بلیکنگ سسٹم میں ہی دیکھ لو کتنے مسلمانوں نے انفیسٹیر کیا ہے۔ اور ایسے نہیں کہ جو ہے کوئی جو جس کا تعلق مسجدوں سے نہیں ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ گھر تو انہی لوگوں کے ذریعے سے جل گیا جو اس میں رہ رہے۔ اس کے بعد دھوکہ دینا، یہ تو ہمارا خون میں بس گیا ہے۔ دھوکے سے اس کے بغیر کیا کہتے ہیں کہ بغیر پیسے نہ کمائے پاپ۔ افسوس در افسوس۔ تو کیا یہ مال حلال ہوگا؟ کیا یہ مال حلال ہوگا؟ تو کہاں سے مال کمایا؟ اور دوسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں پر خرچ کیا؟ ان جگہوں پر خرچ کیا جہاں اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، وہ لوگ جو بات میں سنیں گے فیر ویرک بومبل نان اسلامی فیس داخل پر جتنا بھی خرچ ہوتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چاہے ہم فیر ویرک ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ہم، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بچوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ لڑکا ختم کی لے نا جھوٹ بھائی، لڑکا کے آنس نہیں کر دیے کھیلن دیے، چھری دے دیے کھیلن دیے نہ، تو نہ کھیلن دی دیرک ریگیری بھی کری کنچی کریے روکیے اوکے ڈٹیے اوکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم سمجھتے کہ وہ نقصان دہ ہے، وہ نقصان دہ ہے، اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے گھر جل سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نقصان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس نقصان کو ہم نہیں سمجھتے جس میں ہے ہم اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں اور سہارا لے رہے ہیں بچے کا، حالانکہ خود ہم اس میں مبتلا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غریب سے غریب شخص مسلمانوں میں، ٹھیک ہے، سیکر دریفیر ڈیویژن کے بمبوں تو ایسے ہی اڑا دیا، دریفیر ڈیویژن کے بمبل ایسے ہی اڑا دیا۔ اب یہی حضرات آ کر کے جو ہے قربانی کرو بھائی، قربانی کرو، ایسے نہیں ہے، ہم غریب ہیں۔
قربانی کے لیے غریب ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ انفان کر لیں گے, حالانکہ کئی اپار زمین ابھی پتہ لگ کھائے گا نہ ہم زکوٰۃ لے سکیں. تو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے, ابھی اعلان ہو جائے کہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہو جائے, یا کہیں اعلان ہو کہ مدرسے کے لیے دینا ہے, یا ہم سب گرا کھلوں غریب ہو جائے گا. کیوں؟ سوچ غلط ہے ہمارا سوچ غلط ہے. ہمارے لیے یہاں پر انفیسٹیر کرنا فوریت خان نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ انفیسٹیر کرنا فوریت خان نہیں. حالانکہ مال اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل بتایا ہے. صحابہ کے ایک جماعت تھے, غریب غربا تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دھنی صحابہ جس کے پاس مال ہے وہ تو صدقات وغیرہ کے ذریعے سے اپنا جو ہے آخرت کو سنوار رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم صدقہ دے سکے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, مال نہیں کہ ہم صدقہ دے سکے. آپ ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم اس کو کریں گے تو پھر ہمیں صدقات کا ثواب مل جائے گا. دیکھو صحابہ کی سوچ کہاں ہے, صحابہ کی سوچ کہاں ہے. مال نہیں ہے ان کے پاس, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھنے کے لیے اس کے لیے الٹرنیٹو کیا ہے. الٹرنیٹو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات دے دیا, 3 تسبیحات. اب وہاں پر دیکھو کمپٹیشن چل رہا ہے. دوسرے صحابہ نے دیکھ لیا کہ یہ غریب والے کچھ ایکسٹرا کچھ کر رہے ہیں, تو معلوم کیا ہوگا کیا ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں, تو معلوم چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات دے دیا. اب وہ بھی کر رہے ہیں, صدقات بھی دے رہے ہیں, تسبیحات بھی دے رہے, پڑھ رہے ہیں. دل خاصی پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, یا رسول اللہ ہم پھر سے پھنس گئے, وہیں پر آ گئے, پھنس گئے وہیں پر. اب وہ تو تسبیحات بھی شروع کرنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ مال اللہ کا ایک فضل ہے, یؤتی من یشاء, جس کو چاہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ تو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے, اور ہم اس کو اللہ کے نافرمانی میں اڑا رہے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. تو جشن کس بات کے لیے منائے, ہم کس بات کی خوشی منائے؟ تو اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم سب توبہ کریں, ہم سب توبہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جس نے شراب وغیرہ میں اڑایا ہے, نہیں, وہ پھر الگ چیز ہے. لیکن آن فیس, پچھلے رمضان میں ہولی آیا تھا, پھگوا آیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. مسلمانوں نے رمضان کی بھی قدر نہیں کیا. اگر یہ کیرس میں آ جائے گا پھر بھی ہمارے مسجد خالی ہو جائے گا کیرس کے دن, کیونکہ ہمیں خوشی اس چیز میں ملتی ہے جو غیر کے طریقے پر ہے. یہ ایمان کی کمزوری کے ساتھ دل کی کمزوری کا بہار ہے. کہ اس وقت تک مسلمان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس شریعت پر پورا عمل نہ کر سکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے. تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں موقع دیا ہے. ہم عزم کریں کہ ہم آئندہ سے اس چیز کو نہیں کریں گے. عزم کرو, نیت نہیں چاہیے, عزم. نیت تو تبلیغ جماعت والے بھی کروا لیتے ہیں, لیکن کوئی نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے نا. عزم کرو, عزم نہیں کرنا ہے, بس نہیں کرنا ہے. زندگی بھر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہیں, سچ میں ہمارے پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو خوش کرنے میں, خود کے لیے اللہ کو خوش کرو.
اللہ کو خوش کرو. شروع میں کروا لگے گا کیونکہ ہم بیمار ہیں. کوئی شخص کی زبان خراب ہو جاتا ہے, یعنی اس کو جو ہے بخار ہو جاتا ہے, تو پھر جو اچھی اچھی چیزیں بھی جو ناسی بانی ہوئی انم جو چٹک گوشت وغیرہ بھی کچھ ہو کے بیتا لگی ہے نا. اور جب موئی ہو جائے تو کچھ ہو جائے تو وہی بہت شوق سے. اس وقت ہم بھی سب بیمار ہیں, ہم بیمار ہیں. تو اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے, جہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, جہاں سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کرے میرے اس بات کو ہم سب سمجھ لیں, اللہ کرے یہ سمجھ لیں, ورنہ ہم اپنا خود کا نقصان کریں گے, اپنا خود کا نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ خوب توفیق حاصل نوازے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.